بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا جائے گا۔ وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ کسی بادشاہ نے میراثی کو 2 تلواریں تحفے میں دی تو میراثی ویلڈنگ کروا کر چمٹا بنا لیا۔ اسی لیے انتخاب کرتے وقت تصدیق کر لے کہ سامنے والا ریئل ہے کہ نہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے تلخ لوگوں کی نظر مت کیجیے۔ ہجرت کر جائیے اس دل سے جو آپ کے لیے تنگ ہو رہا ہے، اس جگہ سے جہاں کوئی دوسرا آ کر بیٹھ رہا ہے، اس کی زندگی سے جو غصے میں محبت بھول جاتا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی میں وعدہ نہ کرو اور جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ رب فرماتا ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو خوشی کو چاؤں اور غم کو دور سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ سچی محبت امر بیل کی طرح ہوتی ہے جس کی جڑیں نہیں ہوتی، مگر پھر بھی بڑی چاہت سے سوکھے درختوں سے لپٹی رہتی ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ بے شک تم تنہائی میں برائی کرو، پھر بھی 4 گواہ بالکل تیار ہیں، آنکھیں، دل، کان اور ہاتھ۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر مٹی میں گر بھی جائے تو قیمتی ہی رہتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ اللہ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ایمان ہے۔ اللہ کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو آزمائش بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ بنائیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دے جو ان آنسو کی وجہ بنتے ہیں۔ اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اس مکان کو
جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی اذان کو۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہو، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ چینی کہاوت ہے کہ سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا ضروری ہے اور جوڑنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری نہیں۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت روح اور نیت کا ایک ہونا روحانیت ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نیت نیک ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو سمت کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، انسان اسی طرف جاتا ہے جہاں اسے جانا چاہیے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں۔ سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔